اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں فخر القرآ زینت القرآ حضرت علامہ مولانا استاد قاری محمد فضل الہی اطاری صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دا جواب دے تو حج جا کے نعرہ دا جواب دے انہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، علماء حق علیہ سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ و مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من حب سنتی فقد حبنی، من حبنی کان معی فی الجنہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست بڑے سونے پروگرام دوتے آئے بیٹھے ہیں، محبت دے نال اور خصوصاً بالخصوص ہی کہ دل وچ یہ نیت کروں چاہ کہ ایسا گلشن مہر علی مدرسے دے اندر بیٹھے ہیں اور ایک سونے پروگرام دے وچ ہیں کہ آج الحمدللہ رب العالمین کئی حفاظ کرام خوش بخت خوش نصیب آج انہاں دی دستار بندی ہو سی اور انہاں دے کیتے بہت وڈا خوشی دا مقام ہے، اور اسی خوشی دے استدعا دے اندر تساں سا بہ کے بھی ایک تمنا کرنی ہے، دل دے وچ ایک مطلب ہے کہ آرزو کرنی ہے کہ جی میں اساں اس مقام دے اتے سونے برکت والے مقام دے اتے بیٹھے ہیں، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھدے بیٹھے ہیں، ایک وقت ہوئے مسجد نبوی ہوئے گنبد خضرا سامنے ہوئے تے اے ساڈا گندا جسم ہوئے تے ساری زبان دے اتے جاری ہوئے السلام تو والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میں کوئی واز کرنا نہ آیا، صرف اے سعادت کہ میں 5 منٹ کی تجربہ حاضر تھیا الحمدللہ۔ اسا جیری جہاد ہوتے بیٹھے ہیں نا جی، تھوڑا جائے میں پیچھے تے ونیوں نا، کئی سال پہلے اللہ تبارک و تعالی جناب الحاج قاری القرآن حافظ صلی نواز صاحب دی عمر دراز فرماوے، اللہ تعالی علم عمل وچ برکت نصیب فرماوے۔ اے انہاں دا ایک قرآن نال محبت تقریباً سن 98 دے وچ اساں ایک قافلے نال آیا سی اس جہاد ہوتے تے استاد صاحب نال تھوڑی جی گفتگو تھئی آئی حجرے دے وچ، استاد علا نواز صاحب جیرے کے قاری محمد عبداللہ صاحب دے علامہ صاحب دے والد ماجد تے انہوں نے ہی جستجو دے اندر اے فرمایا ہے کہ میرا دل آدھے
کہ میرے بچے حافظ قرآن بھی ہوں تے عالم بھی ہوں. آج الحمدللہ جیری جہاد اتنے اسا بیٹھے ہیں، یہ سونا ادارہ، اے انہاں دی جیری دلی کیفیت آئی نا، جیری وہ آرزو تے تمنا رکھتے ہیں نا، آج ان کا پھل ہے. الحمدللہ اس صورت کے اندر کہ حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ گولوی چشتی صاحب یعنی انہاں دے وچوں ساکو اللہ تبارک تعالی یعنی انہاں دی ایک جستجو آئی، محبت آئی، اور اللہ پاک نے انہاں کو صلہ عطا فرمائی. میرے محترم درود پاک دی فضیلت میرے اے اج جیرے الحمدللہ اے سارے پٹھان بھائی اج سونے انداز دے نال اے درود پاک دی فضیلت تے علماء جڑے آئے بیٹھے اے الحمدللہ استاد مفتی وقار الزمان اور مفتی محمد عبداللہ صاحب دے شاگرد ہیں. یعنی اے سامنے ایک چیز نظر آنی پئی ہے نا، او فیضان جیرا کہ کہیں جہاں تو چلا وقت کیری جہاں تے مسکن تے آیا. تو میرے محترم میں کوئی بیان کرن نہ آیا، صرف ایک عرض کرن آیا تھوڑے کو کہ اگر قاری صاحب دی اللہ نواز صاحب دی دلی جیری تمنا ہوئی نا تے او دل وچ ہر ویلے تڑپ رکھدے ہیں نا، تے وقت اس تو بعد جیلے استاد صاحب نے مطلب استاد مفتی فضل الرحمان صاحب نے مدرسے دی ابتدا کی تھی نا، ای تھوں جھوک تو وینین بڑی عمر دے اندر، یعنی اس ویلے بچے مطلب عبداللہ صاحبی ہیں، انہاں دے بے بچے عنایت بھائی بھی ہیں، سارے ای تھوں کولوں مطلب ہے کہ پڑھن وینے ہیں. یعنی یہ جستجو ہوندی ہے اور ان جستجو دا ثمرہ اور پھل اج تساں اساں آکھی نال لے گی دے. تو میرے محترم اساں بھی ایک جلسے دے وچ آئے تے ایک دلی تمنا کروں کہ اساں جویں اتھا بیٹھے ہیں، ایک وقت ہوئے مسجد نبوی ہوئے گنبد خضرا سامنے ہوئے تے وقت ایک قبولیت دیاں گھڑیاں ہونی ہیں. سارے ایک علاقے دا بندہ ہے، مطلب ہے کہ ایک جہاد جتھا میں جمعہ پڑھنا ہوں دے تلے او اے لوگاں دے سامان لڑین آئی کھڑکی تے مطلب ہے گدا ریڑی دے تے، لیکن وہ کیا کریں آئی کہ گدا ریڑی جتھا ونجے آنا کوئی مسجد نظر آوے آنا وہ وضو نال راندا آئی بس وضو نال رہ کے مسجد وچ لگا ویندا راندا آئی، دو نفلی بھی پڑھدا آئی، اتھائیں درود شریف بھی پڑھدا آئی تے ایک دل وچ ارادہ رکھدا آئی کہ یا اللہ میں جویں مسجد وچ نفلی پڑھی ہیں درود شریف پڑھے، ایک وقت ہوئے مسجد نبوی ہوئے تے میں کوئی درود پاک تے نماز نفلی پڑھن دی توفیق عطا فرما. جے رہوندا او بس کم ہے تے ہائی بہو غریب تے ہر ویلے گھر والوں کو آدا آئی کہ بھئی میں مدینے ویسا. اندے پتر آکھیں اندے لوگ آکھیں یار تو کیویں مدینے ویسے، تیرے کول تک رات دا ہے دین دا کونی، تو کیویں ویسے؟ پدے کہ میں ضرور ویسا اون پاسپورٹ ہی بنا رکھا، اپنا پاسپورٹ ہی بنا کے رکھ دیتو سے. گزال آکھا تو پاسپورٹ بنائی پائیں، اتنے پیسے لے نہیں، اتنا خرچہ کی تھی روزانہ دی دیہاڑی تے تھوڑے تھوڑے کر کے تو مدینے میں سے ان کو پتر بھی آکھیں ان کو شہر والے بھی آکھیں. لیکن ان دی ایک تمنا آئی جیری مسجد وچ ونجے آنا، کیونکہ مسجد دا ایک حقوق ہوندے نا کہ جیلے مسجد داخل تھی وہ اوندا یہ حق ہے کہ کم از کم اوندا کوئی حق ادا کرو، نفلی ادا کرو، مطلب ہے کہ مساجد دے نوافل او ادا کرو، او اگر نہیں کر سکتے کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کو مسجد حق ادا تھی. او نفل بھی پڑھدا آئی تے نال دعا بھی منگدا آئی، یا اللہ میں ہی مسجد یہ نماز پڑھیے، ای نماز اثر کا میں کو مسجد نبوی دے نماز عطا فرما. آدھے کہ رات کو ستے پہ چولا لائی پہ ہم سارے گھر والے ستے پہ تے میرا دروازہ کھڑکے، میں گھر والی کو آکھے میں تے کو آدھے نم میں مدینے ویسا میں کو سڈن لوگ آ گئے. سبحان اللہ تو کملا ہے، تو ہر ویلے مدینے نہیں رٹ لئی وندے جیرا کوئی ملے ہوں دروازے دے کوئی بندہ آیا کھڑے تے تو آدھے بھی مدینے میں کو سڈن والے لوگ آ گئے. یقین کرو آدھے کہ میں جلے وہ چولا لتھا ہویا بالکل بہر جلے گئے 3 بندے ہی مطلب نوجوان اور سونے چہرے ہی انہاں کے چاچا ہی کا عرض ہے ساڈا وہاں کے بچڑا میں تے ایک ریڑی چلاون والا گدا ریڑی چلاون والا لوگاں دی مزدوری کرن والا تساں اے جے سونے جوان میں کو عرض کرنے وے کہ جی عرض ہے
اساں کوئی 12 بندے ویندے پیا سے عمرے تے ساڈے چاچے کو اٹیک تھے اساں مشورہ کیتے کہ اما سا کو آکھے کہ اے جڑا ودا نہیں ہوندا ریڑی تے آدے ہر ویلے مدینے میں ونجا سبحان اللہ میں کی کراں مدینے ونجا بس ایویں کرو کہ اے چاچا تو ہن ونج نہیں سکدا تے اساں 13 بندے ہیں 13 دے وچوں مطلب ہے کہ ہیک 12 تا اساں ہیک ای کوئی نال مدینے گن ونج ای کوئی تا اج ہیک نیت کرنی ہے میں اصل واقعے دا بیان کرنا جتنے بھی اساں بیٹھے ہیں نا اج ایک دل وچ ارادہ کرے سو کہ جی میں اساں حفاظ دے دستار بندی تے آئے بیٹھے نا میرے خاندان چو میرے مطلب پوترا پتر کوئی ڈوترا کوئی نہ کوئی ہیک میں ضرور حافظ قرآن بنے سا سبحان اللہ بطنال ہیک عالم بنے سا ایک نیت کر کے کیونکہ اساں آئے نا کہ مقصد کی تھے ایک مقصد گھن کے ونجوں دل وچ ارادہ کر کے ونجوں چلو میرا پتر کو نہیں نا ہن وڈے تھی گن پوتر تا ہے ڈوترا تا ہے مطلب ہے کہ کوئی گوانڈی تا بھتریجا تا ہے دل وچ ارادہ کروں کہ ایک ای مدرسے چوں اج اساں نیت کر کے ویسو جتنے آئے بیٹھے ہیں کہ میں اپنے خاندان دے وچوں ایک عالم ضرور بناؤں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر علماء حق اہل سنت انما العمل بالنیات عملہ نہ دار و مدار کیسے تھے نیت دے ہوتے انشاءاللہ اسائیں مدرسے دے وچوں جویں اساں اج ایک دستار بندی تے ہیں انشاءاللہ اگر نیت کر کے ویسو نہ تے سارے خاندان وچ جیڑا ایک حافظ سے قرآن بنے ایک حافظ علماء کرام فرمائیں کہ ایک حافظ سے قرآن دا ایو جیاں بنداں دی شفاعت کرے سی جیندے اوتے جہنم واجب تھی گیا اسی اور دا بندہ دی اور عالم کہ او کیا کرے سی او کو روک نہیں تا ویسی اور آکھا ویسی کہ تو اے تک کھڑا رہے جتنے لوگ تینل مدد کیتے آئی تعاون کیتا آئی مطلب ہے کہ جتنے لوگوں نے تیری خدمت کیتی آئی اور وہ عالم کو آکھا ویسی کہ تو انہاں دی شفاعت کر تے بات سارے کیتے اے بہترین موقع ہے نا جی تو او آدن کے جیویں وہاں کہ وہ بھجے گھر والی کو آکے تو کملا تھی گئے ہیں وہ بھجے سیدھا صندوق دی طرف وہاں کہ میں تے کو آدھا نام کہ میں کو گھنن والے مدینے والے آ ویسے اور اس تو بعد کیا کیتے وہ ٹرنک تے گئے اتو پاسپورٹ چاہ گئے ٹوٹل 3 دیاں تو بعد یقین کرو وہ بندہ جیرا ہر مسجد جوان کے نماز پڑھدا ہی نفلی پڑھدا ہی تے نیت ہی جا رکھدا ہی کہ یا حضور دی ذات تے درود پڑھدا ہی تے نیت ہی جاوندی ہے کہ میں مدینے ونجاں تو اساں بھی اج ایک انشاءاللہ ایک نیت کرے سو کہ آج آئے ہیں مدرسے دے اندر تے وقت اساں کیا کرے سو کہ اساں اپنے خاندان دے وچوں اگر ساڈا پتر حافظ نہیں تھیا پتر عالم نہیں تھیا پوترا تا ہے ڈوترا تا ہے اگر کوئی خاندان میں جو بھتریجا تا ہے میں ہوں کو حافظ بنے سا میں ہوں کو عالم بنے سا تو انشاءاللہ یہ فیضان جاری راسی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اقدس دعا ہے کہ اللہ رب العزت تھواکو ساکو سارا کو مطلب ہے کہ سارے خاندان نے وچوں اللہ ایک حافظ بھی بناوے ایک عالم بھی بناوے تو میرے محترم اساں درود شریف دی ایک فضیلت بیان کر کے میں اپنے بیان ختم کرے سا اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا مفہوم ہے کہ دیکھو جیلے بندہ کوئی کام کریں دے نا اے فرشتہ بھی لکھ دے کیسے لکھ دے نیکی لکھ دے تے اے فرشتہ گناہ جی جیلے کوئی گناہ کریں دے اے فرشتہ کم کریں دے اے فرشتہ روکویں دے کوئی نیکی بندہ کریں دے اے فرشتہ لکھ دے تے اے فرشتہ روکویں دے تے کوئی فرشتے اتے بھی مقرر ہیں لیکن ایک کام ایو جیاں ہے کہ جیرا آساں دنیا تے بہ کے کروں اے فرشتہ بھی لکھے اے فرشتہ بھی لکھے تے او بیت المعمور والے فرشتے بھی لکھیں تو وقت کتنا کم عظمت اللہ تے برکت اللہ ہو سی ٹھیک ہے جی
یعنی اسا کام کروں زمین دے اتے دنیا دے اتے کام کروں اے فرشتہ بھی لکھے اے فرشتہ بھی لکھے تے بیت المعمور جڑی او فرشتے بھی لکھن تا کم اتنا بڑا عظیم ہے کہ جلے اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے اسا درود پڑھدے ہیں اے فرشتہ نیکیاں لکھ دے اے فرشتہ گناہ مٹیں دے اور او فرشتے جنت وچ تھوڑے سارے درجات بلند کرن دی لسٹ وچ لکھ دین یعنی کم دنیا تے ہیک کرے سو فرشتے تریے یعنی تو نیکی کرے سے نماز پڑھ سے اے فرشتہ لکھ سی اے فرشتہ خاموش ہو سی لیکن اللہ دے پیارے محبوب دی ذات تے تو تے میں درود و سلام پڑھوں یعنی اے فرشتہ بھی کام کرے سی لکھ سی اے فرشتہ گناہ مٹے سی اور او فرشتے جنت تیرے میرے درجات بلندی دے الیکشن کے اتنے درجے بلند بات کیوں نہ ہوئے کہ اساں اپنی زندگی جو مختص کروں کہ ضرور ضرور روزانہ دی بنیاد دے ہوتے یعنی کچھ نہ کچھ یعنی گھر دے وچ اساں معمول بنوں کہ درود شریف پڑھنے سے روزانہ دی بنیاد دے ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اور درود شریف دے نال نماز جیرا کہ مسلمان دے ہوتے کلمہ طیبہ پڑھن تو بعد پہلا فرض نماز ہے ایکو ادا کرنا سو نماز دین دا ستون نماز مومن دی معراج نماز جنت دی کنجی نماز حضور دے اکھن دی ٹھنڈک نمازی آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب تھی سب تو بڑا انعام نمازی کیتے کہ اللہ تبارک و تعالی دا دیدار نصیب تھی سبحان اللہ پانچ وقت دی نماز بھی اسا پڑھوں نال درود شریف پڑھوں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اے میں جیری حاضری کی ہے صرف اور صرف اے اپنی عاقبت اور نجات دے کیتے کہ اے سونی محفل ہے برکت والی محفل ہے روحانی محفل ہے اون دے وچ ساکو حصہ مل ونجے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھی حضرت علامہ مولانا استاد فضل الہی اطاری صاحب بڑے ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اساست کو لمبی زندگی عطا فرماوے اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا خوب اشار فرمائے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدے سے مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدے سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اب میں دعوتی کتاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد کرامت علی صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق علیہ سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فیضان ابو الفیض فیضان ابو الفیض نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین کروں تیرے نام پہ جاں فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ایک علامت صاحب علم کے لیے ترغیب دے رہے تھے
اسی موضوع کے بارے میں چند کلمات عرض کروں گا میں، پھر اجازت۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شے کا میں تمہیں حکم دوں اس کو پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس شے سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ اب ماشاءاللہ یہ طلباء کرام خوش قسمت ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اہل گھر والوں کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغدو عالما، صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہوو، تساں سویر این حالج کرو کہ تساں دین دے عالم ہوو۔ دوسرے نمبر تے فرمایا او متعلما، اگر کوئی بندہ عالم نہیں، او متعلما، دین دے طالب علم بنو۔ اور الحمدللہ اس وجہ تو میں عرض کیتی ہے کہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے عمل کیتے، الحمدللہ دین دے طالب علم ہے۔ اسی حدیث مبارکہ دے اندر اگوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اگر عالم بھی نہیں، دین دا طالب علم بھی نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا او مستمعان، کہ انہیں کو سنن والے بنو۔ اور اگر کوئی بندہ عالم بھی نہیں، دین دا طالب علم بھی نہیں، انہیں کو سنن والا بھی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس دے بعد فرمایا کہ او محبن، کہ انہاں محبت کرنے والے بنو۔ اور فرمایا ولا تکن الخامسہ، پنجویں نہ بنسو۔ پنجویں بن کے تو کیا تھی سی؟ حضور نے اس دے بعد فرمایا فتہلک، اگر کوئی بندہ پنجواں بن سی، یعنی اگر دین دا عالم بھی نہیں، طالب علم بھی نہیں، انہیں کو سنن والا بھی نہیں، محبت کرنے والا بھی نہیں، وہ پنجواں بندہ بن سی، جڑا پنجواں بن سی وہ ہلاک تھی ویسی۔ تو لہذا الحمدللہ یہ طالب علم جن الحمدللہ علم حاصل کرنے پہ حافظ قرآن بنیں، اللہ بارک و تعالی انہیں دی زندگی برکتاں عطا فرماوے اور انہیں کو اگو تے علم دین حاصل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ بارک و تعالی کو دعا ہے کہ میرے چند کلمات اپنے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات ذوق شوق نال محبت نال درود شریف دا نظرانہ پیش کرو چاہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو بزرگو، کافی وقت کو لو جلسہ الحمدللہ شروع تھی گئے۔ اج دی عظیم الشان محفل حفاظ کرام دی دستار بندی دے سلسلے دے وچ انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی
انہیں حفاظ دی اپنی کاوش کو قبول و منظور فرماوے اور بالخصوص انہاں دے استاذ محترم اللہ تعالیٰ انہیں دی کوشش کو کاوش کو بھی اپنی بارگاہ قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ انہیں دے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. علماء کرام اور ثنا خان بہت سارے تشریف گھنن اور تھوڑے وقت دے اندر بہت سارے حضرات تشریف گھن ہو سن تو باقاعدہ ان جلسے دا آغاز تلاوت کلام پاک دے نال کرن واسطے دعوت دے سا قاری محمد مصاہر نعیمی صاحب کو وہ تشریف گھننا من اور تلاوت کلام پاک دے نال اسادے دلیں کو منور فرماون. تو سا نعرہ لا کے اپنی حاضری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک فرمین بیان قاری محمد مصاہر نعیمی صاحب. الحمدللہ دیکھو قاری محمد استاذ الحفاظ قاری اللہ نواز صاحب حافظہ اللہ تعالی انہیں دی کیسی محنت ہے کہ انہاں آپ بھی الحمدللہ اتنی زندگی قرآن مجید دی خدمت کی تھی اور اتنے حفاظ تیار فرمائے نے، اور صرف بنہیں دی اولاد کو دین نہیں پڑھایا بلکہ الحمدللہ آپ نے ساری اولاد کو بھی قرآن مجید دا حافظ اور قاری بنائے. اور یہ قاری صاحب تمہارے سامنے تلاوت کرنے پہ ہن، یہ قاری صاحب ہونی دے پوتے ہیں اور استاذ العلماء قاری محمد عبداللہ جان گولڈوی صاحب دے صاحبزادے ہیں. یعنی دیکھو تریجی نسل انہیں دی او بھی قرآن مجید دی حافظ اور قاری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دی زندگی دے وچ مزید برکت عطا فرماوے اور انہیں دا اے فیض قیامت تک جاری اور ساری رہے. ہن میں ناز شریف دے واسطے دعوت دے صاحب اثر مدرسے جامعہ سلیمانیہ دے خادم حاجی مہربان صاحب ہونی کو وہ آمن اور ناز شریف دے نال اثر سینے کو منور فرماویں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری سیدی مرشدی. درود پاک نبی پاک دی پاک ذات تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی آندے پے کوئی ویندے پے، کوئی لازے دے مہمان اتھاں، کوئی رات اتھاں گزریں دے پے، کوئی خالی ہاتھ آئے تے خالی گئے، کوئی ونجن دا خرچ بنے دے پے. اے مسلمان ہن کرتا تو بھاں تے کو ونجن والے سمجھیں دے پے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ساکھیا بھیڑنا تھی غافل، ان چٹا کوٹ پوے ساں اڈ پڈوے ساں، زر اکیا جو نصیب ہویوں 2 گز کفن پوے ساں نال نوے ساں. اولاد اکیا جو پھر پیم قبر وچ دفنے ساں ہٹ گھر ویساں. قرآن اکیا میں کو پڑھ دریوں ہر منزل توڑ نبھے ساں جنت پوچھے ساں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قرآن آدھے میں کتب پڑھ اے فیض پوچھے سامیں، قرآن آدھے میں کتب پڑھ اے فیض پوچھے سامیں. جڈا کالی قبر ویسے تیڈا ساتھ نبھے سامیں، قرآن آدھے میں کتب پڑھ
اے فیض پوچھے سامیں جڑا کالی قبر ویسے تیڈا ساتھ نبھے سامیں فرمیدہ ہے قرآن میں قروض پڑھا کر فرمیدہ ہے قرآن میں قروض پڑھا کر تو پڑھ کے جڑا سمسے کوں آپ جگہ سامیں تو پڑھ کے جڑا سمسے کوں آپ جگہ سامیں قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں اللہ پاک قاری اللہ نواز دے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ انہاں دی سایہ سارے اسا مسلمانوں تے تادیر قائم و دائم رکھے انہاں دی ہمت ہے محنت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش کو ہمت کو اپنے پاک اور بلند بارگاہ دی منظور تے قبول فرماوے قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں جدا آسی تیرے اتے اوکھا وقت نزادہ جدا آسی تیرے اتے اوکھا وقت نزادہ میں نال کھڑا ہو ستے دی مدد کرے سامیں میں نال کھڑا ہو ستے دی مدد کرے سامیں قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں جدا کالی قبر ویسے تیڈا ساتھ نبھے سامیں جدا چاک تیری میت کو قبر دنے سن جدا چاک تیری میت کو قبر دنے سن وال رب دے نکیران نال خود الوے سامیں وال رب دے نکیران نال خود الوے سامیں قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں اے سکتی تیرے سارے تے کو ہی کلا چھوڑ کے ویسن اے سکے تیرے سارے تے کو ہی کلا چھوڑ کے ویسن لج پالی میری دیکھے تیری لاج پلے سامیں لج پالی میری دیکھے تیری لاج پلے سامیں قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں جدا کالی قبر ویسے تیڈا ساتھ نبھے سامیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں جدا کالی قبر ویسے تیڈا ساتھ نبھے سامیں آخر استادوں دے ہونے کے باوجود بھی آسان اپنے ٹائم کو لمبا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ سارے سروں تے دیر قائم دیں فرماوے جنت وچوں چاکیا سا وچھوڑا نوری جنت وچوں چاکیا سا چادر نوری ول دیکھے وفا میری تیرے تلے وچھے سامیں ول دیکھے وفا میری تیرے تلے وچھے سامیں قرآن آدھے میں کت پڑھ اے فیض پوچھے سامیں جدا کالی قبر ویسے تیڈا ساتھ نبھے سامیں ماشاءاللہ ناز شریف واسطے دعوت دیسا علی مشتاق کو او اوسن اور ناز شریف کے نال سارے دلیں کو منور فرمائے سے میرے دوستو عزیز و نوجوان ساتھیو السلام علیکم درود پاک حضور پاک ذات بلند آوازنا کیونکہ ٹائم مختصر ہے لیکن میں صرف 2 مصرے میں حاضر لمامن دی خاطر اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صدر استاد صاحب قیامت تک آباد تشہد فرماوے اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو تھوڑے ساجہ کو قرآن پاک دا حافظ بناوے اللہ پاک تھا کو میں کو مدینہ پاک دکھاوے پکا سچا نمازی بنا درود شریف چا پڑھو حضور پاک ذات تے کہ میں صرف 2 مصرے نات دے چا پڑھ صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد یا حبیب یا رسول اللہ میرے میم کریم در یک دستے کہ
کہ سلطان جہان دے جھکمیں دل نہیں راندے ہوش نوابیاں والے کسے میں والڑے مکویں دل اندے نوری نور تجلے تو شوباز بکی کو چکویں دل اندی کالی کملی دل کش وچ بدکار تے مجرم لکویں دل محبوب محمد عربی دے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے جیندی کل مخلوق رعایا ہے جیندی کل مخلوق رعایا ہے سردار دیاں کیا باتاں نے جیندی کل مخلوق رعایا ہے سردار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے اندی بیچ کو نینند شاہیے تے عاشق ذات الہیے بن ڈٹھڑے خلق بھی کا گئی ہے بن ڈٹھڑے خلق بھی کا گئی ہے سرکار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں نے اتنا نوری آن سلام کرل صبح شام درود و سلام پڑھل جیرے وزدن ساوے روزے اندر انوار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے دربار دیاں کیا باتاں ماشاءاللہ بیانات دا سلسلہ شروع کریں ہیں